بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں ہم سورہ النور شریف کا تفسیری خلاصہ سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے اور قرآن پاک میں اس کا 24واں نمبر ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 102 نمبر ہے۔ اس صورت کی ایک آیت میں نور کا ذکر ہے، یا یہ کہ اس صورت میں تمام انسانوں کے تمدنی اور اجتماعی حیات کے اصول اور احکام منور اور روشن کر دیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کو سورہ النور کہا گیا ہے۔ اس صورت میں زنا کی حد، مشرکین سے نکاح کی ممانعت، حد قذف، لعان، منافقین کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تہمت کے جواب، اپنے اور پرائے گھروں میں داخل ہونے کے آداب اور اخلاقیات، پردے کے متعلق احکامات، نکاح کے احکام، بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے یعنی غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آیت نمبر 11 تا 16 تک حضرت عائشہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا سدباب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتی ہیں۔ جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا، جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر بھی عتاب فرمایا، اور ان کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں۔ منافق مسلمانوں کی عزت اور ناموس کو برباد کرنے کے در پہ ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنے متعلق نیک گمان رکھنا چاہیے۔ اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت سنگین بہتان ہے۔ آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے
ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پر ابھرتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، معاف کر دینے اور درگزر کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 23 میں پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں۔ آیت نمبر 27 میں سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں اور ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو اور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے پبلک مقامات۔ آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو جیسے ہاتھ، پیر اور اس کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، اور اپنے گروبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے خامد محارم اور اپنے نوکروں اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو سکے، اور ان کی تمام برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں کامیابی ہے۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ آیت نمبر 33 میں مکاتبت کی خواہش رکھنے والے غلاموں سے معاملہ کرنے کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ آج کل گداگری کے ٹھیکیداری سسٹم میں بھی یہی اقراء کی صورت پائی جاتی ہے، یعنی ان کو سوال جیسے گناہ پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ سراسر حرام اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، پھر اس نور کی وضاحت کی گئی۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 39 سے کافروں کے اعمال کی مثال اس طرح بیان کیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کے مثل ہیں جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے۔ ان کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو کچھ دکھائی نہ دے سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔
آیت نمبر 43 سے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ ان کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو ذیل کر دے۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 45 میں تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کرنے اور جانوروں کی مختلف اقسام کا ذکر کر کے اپنی بے مثال خالقیت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 47 سے منافقین کی دوہری پالیسی پر تنبیہ فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ آپ کی فرما برداری کرتے چلے آتے ہیں، یا آیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں ہیں، یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے، اور مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اطاعت کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جوامع القلم ہے، اور ایک رومی نو مسلم نے اپنے ایمان لانے کے سبب اس آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بتایا ہے۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافق اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ فرمائیے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اور اللہ تعالیٰ خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون میں بدل دے گا۔ آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ پہلا نماز فجر سے پہلے، نماز ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کو عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 سے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں، ان پر اضافی پردہ حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے کھا پی لینے کی اجازت دے دی گئی، اور ان کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا گیا ہے کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ کسی مجمع میں ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں، آپ ان سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اور آخری آیت میں آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب گفتگو، انداز خطاب کا ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو خوب جانتا ہے، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کے لیے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا سورہ نور کا تفسیری خلاصہ۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک ہمیں قرآن فہمی اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔